بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی ہے۔ ایک مومن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو بیان کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھنی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جب مجھے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو ایک تو یہ کہ میرے اسلاف اور انساب دونوں کو پاکیزہ فرما دیا۔ اسلاف سلف سے ہے جس کے معنی ہیں کہ جن جن پشتوں میں اللہ نے مجھے رکھنا چاہا، یعنی حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور جن جن ارحام میں اللہ نے مجھے رکھنا چاہا، یعنی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جناب حوا علیہ السلام تک اللہ نے دونوں رشتے اتنے محترم اور پاکیزہ بنائے کہ میرے ابا حضرت عبداللہ سے حضرت آدم علیہ السلام تک کسی جگہ پر بھی غلط کاری کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا پاکیزہ بنایا، سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے پوری کائنات میں سے میرے انتخاب کے لیے حضرت انسان کو چنا، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائک ہے۔ اللہ کے ہاں تین قسم کی مخلوقیں بڑی برگزیدہ ہیں اور ذی شعور ہیں۔ نمبر ایک انسان، نمبر دو جن، اور نمبر تین فرشتے۔ اور ان تینوں میں سے بھی انسانوں کو اللہ نے سب سے فضیلت دی ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل مخلوق کے لیے بھی اللہ نے مجھے چنا۔ پھر انسانوں میں سے نسب جس کا افضل تھا، پھر انبیاء کے قبائل میں سے جو قبیلہ سب سے افضل تھا، پھر جو جماعت سب سے افضل تھی، جو برادری سب سے افضل تھی، جو شہریت سب سے افضل تھی، اللہ نے میرے لیے ان قبیلوں کو، ان برادریوں کو، ان شہریتوں کو، ان جماعتوں کو پسند فرمایا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انسانوں کا انتخاب کیا، پھر انسانوں میں سے اللہ نے نبیوں کا انتخاب کیا، پھر نبیوں میں سے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر سیدنا اسماعیل کے اولاد میں بڑے قبیلے ہیں، ان سب میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا، پھر بنو کنانہ کے خاندانوں میں بھی بہت سارے قبیلے تھے، ان میں بنو قریش کا انتخاب کیا، پھر قریشیوں میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، پھر ہاشمیوں میں جناب عبد المطلب کا، اور جناب عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کا انتخاب کیا، پھر حضرت عبداللہ کے گھر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اچھا، ایک اور روایت میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب مجھے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو زمین کے لحاظ سے جو خطہ سب سے بہتر تھا اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ کیا؟ یوں تو ساری زمین ہی باعظمت ہے، لیکن 7 زمین میں سے سب سے افضل زمین وہ ہے جس پر کعبۃ اللہ موجود ہے، قبلہ اول بیت المقدس موجود ہے۔ اللہ نے انبیاء اور انسانوں کو گویا اسی زمین پر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اس لیے سب سے بہتر خطے کا انتخاب کیا۔ پھر زمین کے 2 حصے، ایک عرب ہے، ایک عجم ہے۔ عجم کا معنی گونگی قوم، تو اللہ تعالیٰ نے عرب کا معنی بولنے والوں کو بولنے والے، تو اللہ نے میرے بھیجنے کے لیے جو صاحب زبان لوگ تھے، یعنی عرب لوگ،
ان کا انتخاب فرمایا۔ پھر فرمایا ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو عرب میں سے بھی مکہ کی دھرتی کا انتخاب فرمایا، جس مکہ کی زمین کو وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے، اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اسے مکہ اور بکہ کے ناموں سے یاد کیا، جو مکہ المکرمہ کے عام محلوں اور قبیلوں اور بستیوں سے ہٹ کر کعبۃ اللہ کے بالکل قریب شعب ابی طالب کی گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے آج تک وہ مقام موجود ہے جس پہ لکھا ہوا ہے ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا، گویا اللہ نے قبیلوں میں سے بھی جو بہتر تھا وہ عطا کیا، اسی طریقے سے اللہ نے جب مجھے بھیجا تو زمین کے خطوں میں سے بھی جو سب سے بہتر جگہ تھی یعنی مکہ، اس کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔